میں کیسر احمد راجہ صاحب کو ببانگ دوحل جو ہے وہ یہ مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ الحمدللہ جس موضوع کے اوپر وہ گھسیٹ کا ڈیبیٹ کروانے کے لیے لے کے آئے اس کے سٹارٹ میں آپ کو حقیقت آپ کو بتاؤں ڈیبیٹ پہلے 5 منٹ کے اندر ختم ہو گئی ہوئی تھی اصولی طور پر اصولی طور پر ڈیبیٹ پہلے 5 منٹ کے اندر ختم ہو گئی تھی. وہ بندہ بعد میں کہتا ہے جی کہ میں نے یہ میرے ساتھ جو مجھے ٹاپک رکھا گیا ہے کہ ایتھیسٹک مورالٹی ورسز اسلامک مورالٹی، تو ہماری تو مورالٹی ہوتی کوئی نہیں، تو ماما اتھے لینڈ کی آیا میں اس ڈیبیٹ کے اوپر. یعنی تم ایسا مقدمہ لڑ رہے ہو جو تمہارا مقدمہ ہی نہیں. تو کیسر بھائی نے پھر ادبی انداز میں ٹھیک کہا تھا کہ مینگو لینے آئے ہو جو بات ہے. تو پہلے 5 منٹ کے اندر حقیقی معنوں کے اندر مقدمہ ختم ہو گیا تھا. باقی تو ڈیبیٹر سے تو جو بات آپ نے کر لی ہوگی، مجھے امید ہے کیسر بھائی کی طرف سے بھی اور دیگر احباب کی طرف سے بھی بڑی تفصیل سے، اور آپ کے بھی تبصرے آ چکے ہوں گے. مجھے تو معاملہ ہے میرے پیارے عباس حیدر بھائی سے، ٹھیک ہے جی. ان کا سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ماڈریشن کے، سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ماڈریشن کے. یعنی ان کی کنگھی بھی اچھے سے ہوئی تھی، ان کی اینک کے شیشے بھی صاف تھے، ان کی شرٹ بھی استری ہوئی تھی، ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر صوفے بھی اچھے لگ رہے تھے. ہاں، ایک ان کی ماڈریشن کا مسئلہ تھا، دوسرے ان کے کیمرے کا جو ساری ڈیبیٹ کے اندر حل نہیں ہوا. یقین کریں جتنی چڑچڑاہٹ اور اکتاہٹ مجھے ان کی ماڈریشن سے ہوئی، اور مجھے سن رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے نہیں بھی سن رہے ہوں گے تو پہنچ جانی چاہیے ان تک، کہ ہر تھوڑی دیر بعد کیمرہ آن آف ہوتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد رنگین قسم کا کیمرہ چلتا تھا، آف ہو جاتا تھا. او بھائی آپ ماڈریٹر ہو، آپ کو کیا ہے کیمرے سے؟ کیمرہ بند کرو، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. جی میں چیک کر رہا ہوں میرا کیمرہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اچھا، ہر تھوڑی دیر بعد جناب کیمرہ آف ہو رہا ہے، آن ہو رہا ہے. یہ مسلمان کے اندر نا غیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم فتویٰ یہ، کیونکہ ڈیبیٹ انالیسز ہے تو ڈیبیٹ کے اندر جو ہوا اس کے اوپر بات ہوگی. یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہو یا اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکل ہجڑا مانو. یہ ادھا تتر دا بٹیر نہیں ہوگا. تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. او ماما نیوٹرل ہے تو اسلام کا خطا چھوڑو. اسلام غیرت سکھاتا ہے، باطل باطل ہے، حق حق ہے. یہ کیا کہ باطل کے بھی تلوے چاٹنے اور حق کی بھی تعریفیں کرنی، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نیا جرنلزم ڈرامہ نکلا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. ہاں غلطی سے بیٹا مجھے نہ بلا لینا، ہاں جرنلسٹ. بات میرا مقصد یہ کہنے کا ہے، کھول یا تو کہو بھائی ہم مسلمان ہیں. مسلمان نظریاتی طور پر کبھی بھی کفر کے سامنے یہ لٹکے جھٹکے اور نرم و ملائم حرکتیں نہیں کرتا. جی خارش سلطان چما چما کرتے ہوئے تاریخ سوشل میڈیا ان کو یاد رکھے گی بہت بڑا کارنامہ کر گیا. کیا کارنامہ کر گیا؟ کیا ہے؟ کون ہے وہ جرنلسٹ بنا ہے، کہتا ہے جی وہ جی بڑا تاریخی کام کر گئے ہیں. فریڈم آف پریس ہے. جس طرح آپ لوگوں کی نظریات سوچیں، معذرت کیسر بھائی کے سامنے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کیسر بھائی عباس بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر اپنے آپ کو یہ میری بات یاد، میں بڑے اصولی ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے لوگ گلا شکوا کریں گے. بندے کے اصول اور بندے کے عقائد اور بندے کے نظریات کرسٹل کلیئر شفاف ہونے چاہیے. جس طرح 24 کیرٹ سونا ہوتا ہے یا آبشاروں سے اترتا ہوا خالص صاف شفاف پانی ہوتا ہے، یہ نظریات یہ ہونے چاہیے. وہ کہتا ہے جی میں جرنلسٹ ہوں، میں جی یہ بھی تاریخ کے اندر بہت بڑا کارنامہ کر گئے ہیں، یہ بھی فلانے ہو گیا فلانا ہو گیا. اور وہ صبح و شام میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے. عباس تیری غیرت مر گئی ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان مت بول، بے غیرت انسان. تو کہتا ہے تاریخی کام کر گیا بڑا، ان کا نام کیا ہے؟ وہ صبح و شام میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے، صبح و شام اللہ کا ٹھٹھا بناتا ہے، صبح و شام قرآن و حدیث کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، مسلمانوں کے سینوں پر چھلی وہ کرتا ہے مسلمانوں کے سینوں پہ. بے غیرت آئیڈیالوجیکل ہجڑے. تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہے اچھا پھر کیمرہ بند کر کے کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں ابھی آیا ہوں، کچھ کر گیا. الو کے پٹھے، ماڈریشن کے اصول تھے، جہاں گستاخی ہوگی وہاں تو روکے گا. تیری اینک صاف ہوتی رہی، تیرا کیمرہ ٹھیک ہوتا رہا، بے غیرت تیرا قبلہ ٹھیک نہیں ہوا ہیں. اور مسلمانوں کی غیرت کو مارے. آئیڈیالوجیکل ہجڑے ہیں یہ. اور میں اگر اپنے چینل پر ہوتا تو میں آئیڈیالوجیکل کے آگے کچھ اور لگانے کا قائل ہوں. ابھی وہ لگا نہیں پا رہا کیسر بھائی کی موجودگی اور اسلامک اویکننگ کے اوپر. یہ کیا ہے؟ مسلمان کو کیا بزدلی اور بیوقوفی اور یہ خسرا بنانا چاہتے ہیں؟ حق اور باطل گڈمڈ کر. قرآن میں اللہ نے کہا تھا لما تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ وتکتموا الحق وانتم تعلمون.
حق کو جانتے ہوئے چھپاتے ہو. یہ عباس روٹی کو چوچی کہتا ہے, لقمہ کان میں ڈالتا ہے, کان پکڑ کے سوتا ہے. یہ کیا مریخ سے آیا ہے, اس کو نہیں پتا. حارث سلطان نے چینل کھولا اسلام کے بارے میں بکواسیں کرنے کے لیے, گستاخیاں کرنے کے لیے, اور وہ ادھر اس کے گیت کار ہے. میں تعارف کرواتا ہوں جی, سیدھی طرح کہ حارث سلطان ہے, ملحد ہے, اور ڈیبیٹ کر, بس یہ ہے. اگر یہ چسکے مسکے اور دنیا کے ٹسکے ڈسکے کرنے ہیں نا, پھر اپنے آپ کو مسلمان مت بول عباس حیدر. پھر ہمیں کہتے ہیں جی مولوی فتویٰ لگاتا ہے فلانا کرتا ہے. اپنی حرکتاں نہ ویکھیا جے, اپنے کرتوت نہ دیکھنا, اگلے بندے کو کہنا تے میرے تے نیڑے نہ لگی. میں تمہیں دس دیاں, کیونکہ مجھے ڈیبیٹ کے بعد تیرے تے واٹی پتر بڑا ہے. جس دن میرے ڈکے آ گیا پہلا پھندا میں تینوں پانا وے, میں دس دیں, ادھر سے سن لو. پھر کہتے ہیں جی ہم پوچھیں گے آپ کا طریقہ کیا ہے بات کرنے کا. طریقہ بیٹا ہم بتائیں گے آپ کو. قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم, جو باطل طاقتیں ہیں ان کے سامنے ہم سینہ سے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے. وہ وکھرا ویچا آ گیا, کہتے جی تاریخ کے اس دھارے پر ہم کھڑے ہیں, آنے والی نسلیں بھی بتائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا. تم نے کیا کردار ادا کیا, تم نے کون سی کر دی ادھر, گستاخی ہوئی ہے, کیمرہ آف کر کے غائب ہو گیا ہے. اصول تھا, گستاخی نہیں ہوگی, پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے. اس الو کے پٹھے کو پتہ ہی نہیں ہے عباس حیدر کو, وہ ہاتھی دے کانے چ ستا ہے. وہ کدی اپنا کیمرہ 180 کر دا, کدی 90 کر دا, کدی فلانا کر دا. ماما ماڈریشن کر, وہ اپنے کیمرے پہ سیٹ کر دا اسے. سوری میرا کیمرہ ٹھیک نہیں تھا, کیمرے کے لیے بیٹھے تھے ماڈریشن کرنے یا رولز ریٹ سیٹ کروانے کے لیے, اور اس کے کہہ رہا جی یلو کارڈ دے دوں, بلو دے دوں, فلانا دے دوں. ہاں بڑا رونالڈو. اب مقصد کہنے کا یہ ہے, اب میں آج سر یہ میرا تھا انالیسس جو اصل بیچ میں تھا, مجھے تو اس پہ وٹ چڑھنا تھا. اچھا ہاں اچھا پھر اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے سٹریم لائیو سٹریم کیسے کرنی ہے. تو ڈیبیٹ ماڈریشن کروانے کا چسکا پڑا ہے تو پہلے سیکھ لو نا کیا طریقہ کار ہے. ٹائم ضائع کروا رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو پتا لائیو چیٹ کے نیچے کتنی گستاخیاں چل رہی تھیں. یہ کہتے ہیں ہمیں یہ چوپڑیاں نالے دو دنیا میں یاشی بھی کرنی ہے اور مسلمان بھی ہمیں کہنا ہے. ایڈے ویلے نہیں اسی بیٹھے, مسلمان بھی کہنا ہے. چپ کر کے اپنی صفیں سیدھی کرو, یا فاسق اور منافقوں کے اندر بیٹھو, یا مومن اور مسلمانوں کی صفوں میں آؤ, یا مرتدوں اور ملحدوں کے اور گستاخوں کی کیمپ میں چلے جاؤ. انسان دے پتر بن کے اپنی آئیڈیالوجی پہ آؤ. یہ کیا تتر بٹیر ویسٹ نے تم کو جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی رینبو بنا دیا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے. تو ایک تو میں معذرت چاہتا ہوں, میرا تبصرہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میری تو یہ میری گستاخی تھی اور یہ میری جسارت تھی جو میں نے آپ کی موجودگی میں ایک رکھتی ماڈریشن کے حوالے سے. گستاخیاں ہوتی رہیں, اس بندے نے کسی جگہ پھر اس کو ٹوکا نہیں. اس کو گستاخی سے زیادہ اس چیز کا تھا کہ پرسنل اٹیک نہ ہو. ہم پرسنل اٹیک کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں, ہمارے لیے سب سے اہم ہے گستاخی, بلاسفیمی نہ ہو ہمارے آقا کی. تو چوں چوں پرسنل اٹیک نہیں, مجھے مناسب نہیں لگ رہا, پرسنل اٹیک ہو رہا ہے. گستاخیاں تجھے مناسب لگ رہی ہیں, کس بنیاد کے اوپر گستاخی ہوئی؟ تو بہرحال ایک تو میرا یہ سٹریس تھا. دوسرا میں یہ چیز کہنا چاہتا تھا کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے بڑے اصولی سوالات رکھے تھے, کچھ ایک لمبی لسٹ آف کوسچنز تھی وہاں پر جس کی طرف حارث سلطان نے انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی توجہ نہیں کی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیسر بھائی اس بات کی تصدیق کر دیں گے. ایک بات یہ سوچیں کہ ایک بندہ ڈیبیٹ شروع ہوتے یہ کہتا ہے کہ ایتھیسٹک موریلٹی نہیں ہے. ایک بندہ شروع ہوتے یہ کہتا ہے کہ ایتھیسٹک موریلٹی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ڈیبیٹ میں آنے کے بعد یہ خیال آیا تھا کہ میں نے یہ کہنا ایتھیسٹک موریلٹی نہیں ہے؟ اس کو ڈیبیٹ سے پہلے پتا تھا. جی اس کو مہینے سے پہلے پتا تھا جب سے ڈیبیٹ فائنل ہوئی تھی کہ میں نے جا کے یہ کہنا ہے کہ ایتھیسٹک موریلٹی ہوتی کوئی نہیں. تو سوچیں, غور کیجئے گا میری بات کے اوپر, سوچیں وہ ڈیبیٹ کرنے کیوں آیا تھا. ایک منٹ کے لیے سوچیں. جب اس بندے نے پہلے سے پلاننگ کی ہے کہ ایتھیسٹک موریلٹی ہوتی نہیں تو وہ اس ٹائٹل کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایگری ہوا کیوں؟ سوچیں. یہ بات اس نے اپنے چینل کے اوپر اس ڈیبیٹ کے اندر ہی کہہ دی تھی. اس کا مقصد تھا کہ ایتھیسٹک موریلٹی پہ بات ہی نہیں ہونی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, صحابہ پر, سیرت پر یہ رٹے رٹائے جو اعتراضات ہیں جن کے جوابات کو 20-25 بار دیے جا چکے ہیں, میں نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ نئی آڈینس جو مسلمانوں کی عباس حیدر کو سنتی ہے, کسی کو سنتی ہے, اس کے دل میں شک پڑے اور وہ اسلام سے بدزن کر کے دور کر سکیں. اس نے کیا یہ مقصد تھا.
आपको क्या मेरी बात, मैं एक बार कह चुका हूं बहुत बार, अलीना सर की मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूं, इनका हाल, ये जो एक्स मुस्लिम मुर्तद हैं, खास तौर पर इस्लामोफोब, ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं। प्रोस्टिट्यूट जो होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होना है, मगर एट द एंड उसको ये तसल्ली होती है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने हैं, उसको यकीन होता है, इसलिए वो चुप करके सब कुछ करवाता है। इन ये जो मुर्तद हैं ये उस कैटेगरी के अंदर हैं जिनको फसाद फिल अर्ज की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ये वो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जो बिना मकसद के कपड़े टुकते हैं। अगर ये जेन्युइनली ऑनेस्ट बंदा होता, सिंसियर बंदा होता, ये राजा साहब को स्टार्ट के अंदर कह देता कि भाई जब मैं एथिस्टिक मोरालिटी जैसी चीज को मानता ही नहीं है तो मेरा तो ये टॉपिक ही नहीं है, मैं क्यों आपसे डिबेट करूं। ये है एक एकेडमिक बंदे की निशानी, ये है एक ऑनेस्ट और सिंसियर और लॉयल बंदे की निशानी, ये है जो अपने मिशन से और अवेयरनेस कैंपेन से जेन्युइन बंदा होता है ह्यूमन सर्विस के लिए, ह्यूमन काइंड की सर्विस के लिए। जो कनिंग लोग होते हैं ना, जो स्नीकी रास्कल्स होते हैं ना, जो इस तरह के खबीस और शयातीन और इबलीस होते हैं ना, वो इस तरह की हरकत करते हैं। और कि जी मुझे तो पता है एथिस्टिक मोरालिटी है कोई नहीं, तो डिबेट के अंदर घुस जाऊंगा, ये कह दूंगा कि एथिस्टिक मोरालिटी है नहीं, चलो अभी इस्लाम के ऊपर इतराजात करने शुरू करते हैं। जी लौंडी अमल का यमीन, जितनी शादियां तो बाहर दिया तो बीवी के, ये हकूक तो औरत की, अकल आदि तो पला हिजाब, कोई रटी रटाई लिस्ट निकाल के जिसके जवाब को 20-25 बार दे चुके हुए हैं, मगर फिर वो रख दिए। ये है डिबेट से इनका मकसद। इसीलिए कुरान में, अच्छा एक और चीज बताता हूं, कुरान में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की एक सिफ्त बयान की है। अगर अल्लाह ताला को ये चीज, क्यों देखें, अगर अल्लाह ताला को तो हर चीज का इल्म है, अगर अल्लाह को ये होता नहीं जी नहीं हर एक नू दावत तुसी पहुंचानी है, हर एक नू जाके आपने जरूर उनके साथ बात करनी है, हर बंदे के साथ, तो अल्लाह ताला कभी भी ये ना कहते वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब मोमिनीन की सिफ्त ये है कि जब उनके साथ जाहलों का मुखातबत हो जाता है वो कहते हैं भाई भज जाओ, तुहाडी मेहरबानी, असी तुहाडे नाल गल नहीं करनी, भज जाओ, तुहाडे नाल डांगा गल करनी है, क़ालू सलामा। यही वजह है मोमिन। इसलिए मैं ये, क्योंकि कैसर अहमद राजा साहब असल में इतने संजीदा हैं और इतने पैशनेट अपने मामले के अंदर कि मैंने पर्सनल भी कैसर अहमद राजा साहब को ये एक्सपीरियंस किया है, जो मैं पब्लिक में ये रखना जरूरी समझता हूँ। कैसर अहमद राजा साहब को मैंने इतना सिंसियर और इतना सादा और इतना सीधा पाया है माशाल्लाह, कि यार ये मजाक के अंदर भी कहते हैं कि हम, यानी मैंने इनको कई दफा नोट किया कि ये मजाक में भी कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाहते या गवारा करते कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि यार ना ये काम खराब हो, यानी जो गैर पार्लिमानी चीज समझ लें आसान लफ्जों में। यानी इतना सीधा सादा बंदा कैसर अहमद राजा भाई हमारे बड़े भाई हैं कि गैर पार्लिमानी बात ये मजाक में भी पसंद नहीं करते और मना फरमाते हैं, निजी तौर पर भी। पर्सनली मेरा ये तजर्बा रहा है। तो हमारे इतने सीधे लोग हैं और हमें वास्ता किस किस्म के खबीसों और शैतानों से पड़ा है, ये हारिस सुल्तान जैसे, हाँ जी, ये गालिब कमाल, ये इस तरह के लोग, ये जो ना 3 मिनट है इनके साथ वास्ता। आप एक तरफ उनका करैक्टर देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें, उनका नॉलेज देखें, और एक तरफ आप कैसर अहमद राजा साहब को देखें, इनका नॉलेज और इनकी सिंसियरिटी देखें, और एक तरफ इस तरह लोगों को देखें। ये बात पर पता क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? किसी हिंदू में और किसी इस्लामोफोब में थोड़ी सी भी अकल होगी ना, वो 1 मिनट के लिए बैठ के सोचे कि जब एक बंदे की एथियस्टिक मोरालिटी है नहीं तो वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है उस डिबेट को। अक्ल है। अच्छा उल्टा पता क्या कह रहे हैं, जब एक वो बंदा था, क्या वो उसका चेला चांटा, वो कहता है जी उसकी डिबेट, पता नहीं उसको वीडियो मेरे पास आई थी, मुझे अब याद नहीं कहाँ की, उसको कहता है जी वो अपना कैसर अहमद राजा साहब आपको स्ट्रेस दे रहे थे, लो भला बताओ एथिस्ट की कोई मोरालिटी होती है? कैसर अहमद राजा साहब ऐसी स्ट्रेस दे दे के कह रहे थे, आपने बताया नहीं। वाह भाई वाह, इस्लामोफोब, तुम्हारे दिमाग का तिया पंचा हो गया है, तिया पंचा। तुम्हारे दिमाग को 440 वाट के झटके देने चाहिए। टॉपिक पर एग्री कौन हुआ था? एथिस्टिक मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी, तुम्हारा चाचा हारिस सुल्तान। तो कैसर अहमद राजा ये नहीं पूछेगा कि एथिस्टिक मोरालिटी क्या है, तो ये पूछेगा कि बुद्ध मोरालिटी क्या है, या हिंदुइज्म की मोरालिटी क्या है? या घर में आज पका क्या है, या दाल को तड़का कैसे लगाना है, या दही अगर खट्टा हो जाए तो उसको मीठा कैसे करना है? ये सवाल पूछेंगे। उल्लू के पट्टो, जो टॉपिक है वो नहीं पूछेंगे क्या? ये कौन किस किस्म के फिलोसफर्स हैं तो अपने चैनल पे बैठ के कहते हैं जी हमसे पूछ रहे हैं एथिस्टिक मोरालिटी, जबकि होती नहीं, तो टॉपिक क्यों रखा?
یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا حارث سلطان کی طرف سے کہ اگر میں کیسر احمد راجہ صاحب کی جگہ ہوتا، پہلے 3 یا 4 منٹ کے اندر ڈبیٹ بولڈ آؤٹ ہو چکا تھا ڈبیٹ. میں نے ادھر کہنا تھا عباس حیدر کو، یہ بندہ کہتے ہیں ایتھسٹ مورالٹی نہیں ہوتی، تم نے ادھر ٹاپک لگایا ہوا، تمہارا دماغ خراب ہے، ٹھیک ہو تم. یہ بندہ سیریس نان سیریس بندے کو میرے پاس لے آؤ ڈبیٹ کرنے کے لیے، یہ ولنگ بھی عامر ہے بھائی بات کرنے کے لیے. ہاں یہ بات مجھے ہونی چاہیے. خیر بات ایک آپ کے آنے میں سے پہلے معذرت میں چاہتا ایک ہوں، میں چیز ٹائم عرض لے کر لیا. رہا تھا. نہیں سر آپ بالکل جی اب درست. میں آپ کے آنے سے پہلے میں ایک چیز میں کہہ رہا تھا، آپ کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو نہ صرف اب میرے خیال میں کچھ ان کو احساس ہوا ہے کہ گڑبڑ ہوئی کیا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ طے کر کے تھے کہ ہم نے تو کہہ دینا جی ایتھیسٹک مورالٹی نہیں ہوتی تو بات ہم ساری ٹرن کر دیں گے اسلامک مورالٹی پہ. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہوتے تھے نا پہلے ویگنوں پہ چھتوں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور نیچے بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو بڑے یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کوئی آدمی اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا، اس نے نیچے دیکھ کے کہا او منیا. وہ جو نیچے آدمی بیٹھا ہوا تھا گاڑی کے وہ شیشے کے ساتھ، اس نے سر نکالا شیشے سے تو اس نے اوپر سے چپیٹ داغ دی اس کو. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا مانیا، اس نے پھر سر نکالا، اسے پھر چیڑ داغ دی. 2 3 4 دفعہ ایسے ہی ہوا. تو جس کو چپیڑ پڑتی تھی نا اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اسے کہتا ہے یار تمہارا نام مانا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو کہتا ہے کیوں مار کھائے جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اسے پاگل سمجھ رہا ہوں، مجھے مانا سمجھ کے مار رہا ہے، میں مانا ہوں ہی نہیں. یہ ان کی یہ حالت بیچاروں کو بعد میں کچھ شاید احساس ہوا ہوگا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے تو وہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ کیسر بیوقوف ہے، ہمیں مانا سمجھ کے مارتا رہا، ہم تو مانے ہیں ہی نہیں، ہماری تو مورالٹی نہیں ہے. او خدا کے اچھا اس میں نا ایک چیز آبجیکٹیولی دیکھیں، ویسے تو گڈ ہر ون. کیمپ اپنے بارے میں نا ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. اب نا جا کے اپنے سر وہ باتیں اور بڑھ جائیں گی پھر امبا حالات یہ تو وہ لوگ آلریڈی پرائیویٹ میسج مجھے بھیج رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار نام نہیں ڈالنے چاہیے، وہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ایک چیز دیکھیں، آپ جائیں نا اگر عباس حیدر کے چینل پہ اس ڈیبیٹ کے نیچے اگر آپ کامنٹس دیکھیں، اچھا ویسے تو الحمدللہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر نیش ہے نا ایتھیزم والی، سب مسلمان اس سے اویئر نہیں ہیں، اس لیے سارے مسلمان اس طرف جڑتے نہیں ہیں. اس طرف زیادہ بازار گرم کیا ہوا تھا ایتھیس اور ان کے فالوورز نے. اب وہ مجموعی طور پہ تعداد دونوں طرف سے ملا کے 1,00,000 ہو 1,000 ہو 2 جتنی بھی آ رہا ہوں کتنی ہو، لیکن وہ جتنی پورے انڈیا کے سارے اس میں ملا کے کہہ رہا ہوں تو زیادہ تعداد عام طور پہ جو ہے وہ ان کی طرف سے بنا کرتی تھی. لیکن کامنٹس میں آپ کو ملے گا کہ شاید کوئی 70-80% کامنٹس ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے حارث سلطان کے خلاف باتیں لکھی یا میرے حق میں لکھی. میں پولائٹلی میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں. اب کوشچن یہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے کامنٹس یک طرفہ کیوں کیے. ایسے بھی کامنٹس کیے تھے کہ میں یہاں پہ حارث سلطان کے حق میں کامنٹ ڈھونڈنے آیا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہا. ایسے کامنٹس بھی اس میں. کوشچن از وائی، اینڈ دی آنسر از کہ اس کے اپنے سپورٹرز وہ خاموش ہو گئے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ سے بہت بڑی چیز نکل گئی ہے، ہمارا بہت بڑا گراؤنڈ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے کہ ہمارا تو جو ہمارا خود کو ہمارا امام کہتا ہے اس نے پبلکلی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہماری تو مورالٹی ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی کوئی چیز غلط ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ اسلام پہ اعتراض اٹھائیں، کس بیس پہ باقی چیزوں پہ اٹھائیں. وہ کامنٹس وہ خاموش اس کی طرف سے ٹوٹل، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ایک پارٹی ہوتی ہے، اس کے ووٹر آخری 5 بجے اگر الیکشن ختم ہوتا ہے تو 4:57 تک بھی ووٹ ڈالنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی کو جس کی 11 بجے کیمپ خالی ہوتا ہے، بندہ ہی نہیں آتا اس طرف. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا تھا اپنی طرف سے کہ نہیں ہم نے مانا بن کے جانا ہے، وہ ٹوٹل بیک فائر ہو گیا. کہ لوگ تم بھائی ہو دا ہیل آر یو، کہ سوال اسلام پہ اٹھا کیسے رہے ہو، تم کس بیس پہ اٹھا رہے ہو. سوری میں بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لے گیا. تو یہ بیسکلی ان کا پلان تھا جو بیک فائر کر گیا. وہ نہیں بالکل بالکل کیسر بھائی آپ نے زبردست رکھا، اور یہ دوسرا پوائنٹ تھا میرے پوائنٹ کو کمپلیٹ کر گیا. دیکھیے 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا دجل یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ٹاپک وہ مانتا نہیں ہے اور اس میں میدان میں اتر گیا، کیوں صرف اسلام پر اٹیک کرنا ہے، کیونکہ پیسے اس چیز کے ملتے ہیں. نمبر 2، جب تمہاری اپنی کوئی بیس ہی نہیں ہے، خود سٹارٹ میں کہہ گئے ہو 5 منٹ کی گیم تھی یہ سٹارٹ میں، مگر چونکہ کیسر بھائی ان کو اوپن اپ کرنا چاہتے تھے، کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے دیکھو جی اس کو فالو نہیں کیا پیٹرن کو، اور مجھے پتا ہے کیسر بھائی جو ہیں جب رول سیٹ کر دیتے ہیں وہ رول توڑتے نہیں ہیں. تو ایک اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس کا اجر دے جو انہوں نے ماشاءاللہ خدمت کی اسلام کی. اور یہ ہے کہ چلو کچھ لوگ پہچانے گئے، اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ پتہ نہیں کسی کوئی پرو اسلامی ہے یا کوئی ایسا ہے. نہیں بھائی، آج کل جو ہیں لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ کچھ اور چیزیں لگائی ہیں،
ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے آج کل نا، بس یہ میں آسان لفظ میں کہتا ہوں، آج کل نا ہر دوسرا بندہ عمران ریاض خان بنن ڈے ہے بس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بھی جرنلسٹ ہوں، یوٹیوب جرنلسٹ، تو یوٹیوب جرنلزم جو ہے اس سے ذرا بچیں، ٹھیک ہے، اتھنٹک چیزیں جو ہیں ان کی طرف آئیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کو پتا تھا ٹیٹو پارٹیاں کرنے والے آئیں گے، ہیں جی، باہر سے اپنا لیبل لگا لیں گے جی میں ایپل کا ہوں، اندر پاویں 33 بھی نہ ہوئے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، او بھائی آپ مومن کا اظہار اس طریقے پر ہوگا۔ خیر بہرحال میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا، کیسر بھائی نے بڑی پیاری بات کر دی، یہی سوالات نیچے سے آ رہے تھے جن کو وہ اگنور کر رہے تھے، ہمارے کئی بھائیوں نے سوالات بھیجے، وہ نہیں وہ شو کر رہے تھے، اور بڑا ایک جو ہے نا وہ نان پروفیشنل وہاں پر اس بندے نے ماڈریشن کی، جس کا مجھے بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس سے ہمیں کم از کم یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ماڈریٹرز جو ہیں وہ یا تو پراپر ایک پروفیشنل بندہ ہو، جس طرح ماڈرن ڈے ڈبیٹ ایک چینل ہے جس پر کافی ڈبیٹس ہم نے انٹرنیشنل ڈبیٹس دیکھی ہیں، اس بندے نے جس طریقے سے ماڈریشن کی ہے، میں یہ ماڈریشن پہ اس لیے اسٹریس دے رہا ہوں کہ ماڈریٹر جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ بڑے غیر محسوس انداز کے اندر محسوس انداز کے اندر ڈبیٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور یہ جینون ہے، اسی لیے اس پر بڑی احتیاط دینی چاہیے ہمیں۔ تو ماڈریٹر یا تو ماڈرن ڈے ڈبیٹس جو ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ، اب آپ نے قیصر بھائی نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک جگہ پر قیصر بھائی نے اس کو روکا تھا کہ وہ سوال کرنا شروع ہو گیا جو حارث نے کرنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ سوال رکھ دیے، یعنی وہ باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پر آپ کو نظر آیا وہاں پر، میں تو اس کو پارٹی کہوں گا، سیدھی بات ہے، میری اپنی رائے ہے بھائی، مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میری ایز این انڈیویجول میری رائے ہے، مجھے تو وہ لٹرلی مجھے ایک پارٹی کے طور پر وہ نظر آیا وہاں پر، ٹھیک ہے، تو شاید یہی وجہ کہ حارث سلطان اس کے چینل پر راضی ہو گیا ڈبیٹ کرنے کے لیے، اور قیصر بھائی تو ہمارے ہائی بڑے میٹھے ہیں، سادے ہیں، یہ تو کہتے ہیں بھائی کسی جگہ پر بھی ہو جائے ہم نے تو جا کے اسی تو جا کے پانجا لانا ہے، ٹھیک ہے، اٹھنا ہی ہے جا کے تے اسی تو کوٹا وانگے پاویں گھر ہوئے تو پاویں باہر ہوئے، تو قیصر بھائی کی تو اچھی عادت ہے، اللہ ان کو ظاہر خیر دے بھائی، یہ میرا تبصرہ تھا، میں معذرت چاہتا ہوں قیصر بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس اعتبار سے کہ آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے، جہاں آپ نے اسلامک مورالٹی کا تاریخی پس منظر بھی پیش کیا، اور کس طریقے سے معاشروں میں اس نے انقلاب برپا کیا، آپ نے بلٹ پوائنٹس کے اندر ان کو ایکسپلین کیا، نہ صرف یہ بلکہ تھیسٹک جو مورالٹی ہے اس کو جڑ سے ہلا کر رکھا، اور یہ سب بلکہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کل عدم قرار دے دیا، ایتھسٹک مورالٹی کو آپ نے کل عدم کر دیا، اگر میں عدالتی الفاظ بولوں تو کل عدم ہو گئی، جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں، تو جب مورالٹی نہیں ہے، ایتھسٹک مورالٹی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو پھر کس اعتبار سے دنیا میں کسی بھی کام کو غلط اور صحیح کہا جا سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ایتھسٹ سے پوچھنا چاہیے میرے خیال سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک بڑی مزے کی چیز دریافت ہوئی، وہ یہ کہ کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کو جو سپر چیٹ بھیجی جاتی ہے حارث سلطان کو، وہ اس کو ایبسولوٹلی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہ تو آتی ہوگی، کیونکہ اپنے کام کی چیز ہے نا، وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا سپر چیٹ کا، تو یہ ہر بندے کی دیکھنے کی اپنی اپنی ہے۔ اچھا پھر رول کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کوئی بھی چیز ایبسولوٹلی نہ رائٹ ہوتی ہے نہ رانگ ہوتی ہے، یہ دے رہے ہیں۔ تو ماما جو یہ پرنسپل پیش کر رہے ہو کہ کوئی بھی چیز ایبسولوٹلی رائٹ اور رانگ نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی رائٹ اور رانگ ایبسولوٹلی نہیں نہ ہونی چاہیے، جو پرنسپل تم پیش کر رہے ہو یہ بھی ایبسولوٹلی پھر رائٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایبسولوٹلی رائٹ نہ رہا تو دیٹ مینز تمہارا کلیہ واپس کانٹراڈکٹری ہے۔ تو یہ سیلف کانٹراڈکٹری پرنسپل تھا جس کو حارث سلطان نے پیش کیا، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان مین میڈ بلنڈرز مارتا ہے، مین میڈ بلنڈرز، تو اس نے جب یہ اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، ڈبیٹر جو ہوتا ہے اس کے لیے سنسیرٹی بہت معنی رکھتی ہے، اگر وہ اکیڈمک ریلم میں کام کر رہا ہے یا اکیڈمک ڈبیٹ کے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت سنسیرٹی یا آنےسٹ ہونا، انٹلیکچوئل آنےسٹی، یہ بہت میٹر کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نا پھر کننگ نہیں ہوتے، چیزوں کو گھماتے نہیں ہو، اسٹریٹ فارورڈ چیزوں کو رکھتے ہو، اسٹریٹ فارورڈ کہ چیز ایسے ہے آپ کے سامنے ہے جیسی ہے، آپ کو پسند آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند آ رہی بھائی میرا آرگیومنٹ یہ ہے، میری چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حارث سلطان یا اس طرح کے جو چھچوندر پھر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ انٹلیکچوئل نہیں ہیں اور آنےسٹ بھی نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو یہ نہ تو انٹلیکچوئل ہیں نہ ہی آنےسٹ ہیں، یہ ڈس آنےسٹ ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ ڈبیٹ میں جس طرح دیکھا ماحول بدلتے ہوئے اس طرح کا پینترا کھیلنا شروع کر دیا. اپنا کوئی سٹیبل سٹانس نہیں ہے, حالات بدلتے دیکھے اپنی نظریہ بدل دیا. اب جب اس نے دیکھا وہاں پر کیسر بھائی نے ایبسولوٹ مورالیٹی آبجیکٹو سبجیکٹو کی تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث شروع ہوئی ہے, اس نے نعرہ مار دیا ایبسولوٹ مورالیٹی تو ہوتی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ان سوالوں میں پھنسنا شروع کر دیا تو ضد ڈال دی, ایبسولوٹ ہوتی ہی کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایبسولوٹ ہوتی ہی کوئی نہیں, ایبسولوٹ ہوتی ہی کوئی نہیں. 3-4 ایسی مثالیں رکھی کہ جو ایبسولوٹ اور آبجیکٹو مورالیٹی کے اوپر ٹچ بیٹھتی ہیں, ان کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا, ان میں آئیں شائیں کرنا شروع ہو گیا. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ بندے ہوتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر, تو پھر آپ اس طرح کی مینٹل جمناسٹکس کرتے ہیں, اور یہی ہم نے دیکھی. تو یہ ایک نئی ڈسکوری آئی کہ اچھا پھر کہتا کیا ہے, کہتا ہے دیر از نو سچ تھنگ ایبسولوٹ, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں یہ لٹرلی کہہ رہا تھا یا فلسافیکلی کہہ رہا تھا. اینی ویز ان بوتھ ویز یہ جھوٹا اور سیلف کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ تھی کہ کوئی چیز بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ ڈھکوسلا جو ہے یہ ان فلاسفرز نے چھوڑا تھا کہ جو میڈیول ایج میں یا انلائٹمنٹ ایئرز کے بعد فلاسفرز آئے تھے. اس پر میں نے پروگرام کیا تھا ماڈرنزم ماڈرنٹی کے حوالے سے, کہ انہوں نے یہ سوال رکھنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی چیز ایبسولوٹلی ٹروتھ نہیں ہوتی, ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہ مذہب سے دوری کی نشانی تھی جب لوگوں نے اصطلاحات کو ٹرمز کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. یہ چیز تو خود نکار چکے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاقیات کو تشکیل دیا ہے. تو دیٹس وائی کوئی بھی کسی قسم کی مورالیٹی ان کے پاس نہیں تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, وہ ان کو یہ نہیں بتا, اتنے سنسیئر نہیں ہو رہے. کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایتھیسٹ بڑا سنسیئر ہوتا ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم اس چیز کو مانتے نہیں ہو تو گئے کیوں تھے, اس ٹاپک کے اوپر کیوں گئے؟ تمہیں تو اس ٹاپک کے اوپر ضد کرنی چاہیے تھی کہ یہ ٹاپک میں کر ہی نہیں سکتا, یہ ٹاپک پہ اس ٹاپک پہ میرا یہ ماننا ہی نہیں ہے. یہ تو سمپل بات تھی. افسوس. خیر بار میں معذرت چاہتا ہوں, میں کافی لمبا آپ کا ٹائم لے لیا, مگر یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ چند پوائنٹس سے جو میری نظر سے گزر سکے. اور پھر حدیث کے حوالے سے جو باتیں کی, میرے خیال سے ساری باتیں ہو چکی ہوں گی, میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, معذرت چاہتا ہوں, میں بالکل آخر میں ہوں تو میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. حدیث کے حوالے سے جو چیز پیش کی تھی وہ بالکل اچھا. پھر وہ کیسر احمد راجا صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ تم نے اس کو صحیح اس کی سند پہ بات کرو. کیسر بھائی او دی جانے بلا شہید اصول کی نے اصول حدیث کیا ہیں, ہاں جی. وہ کہتا تھا میں نے فقہ کے کچھ پمفلٹس پڑھے ہیں, ہاں جی, فقہ کے بھی پمفلٹس ہوتے ہیں. ہر سلطان تو کسی اور شاید اب علینا سسٹر بیٹھی ہیں تو میں نے دس دا تو کیڑے پمفلٹ پڑھتا رہا میں بیٹا, اس پہ فقہ اردو میں نہیں لکھا ہوگا, بس اتنا ہی میں کہہ رہا ہوں, کسی اور زبان میں لکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, جس کو تم فقہ کے پمفلٹ پڑھتے رہے ہو. بس اب سمجھدار ہو تم, میں نے بڑا دقیق اشارہ کر دیا ہے کہ جو پمفلٹ تم پڑھتے رہو وہ کام کرو, تمہارا کام نہیں ہے. فقہ دی فے بھی نہیں تو آندی, رولا پان آ جاندے نے بس.